جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی فضیلتیں، بڑی برکتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وروح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جمادی الاخری کا یہ مہینہ ہمارے درمیان ہے، اور اس مہینے کی 22 تاریخ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے ان ایام میں، بلکہ اس عشرہ میں قرب و جوار ہر طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، اور بیان کیا جانا بھی چاہیے۔ عرصۂ دراز سے تمام منابر سے، منبر و محراب سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب، آپ کی فضیلت پر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس دور میں ایک اہم مسئلہ زیر غور ہے، بلکہ زیر بحث ہے، اور وہ افضلیت ہے۔ تو اس زمانے میں محقق علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت سے زیادہ افضلیت بیان کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اس زمانے میں، اس لیے کہ فضیلت وہ بھی مانتے ہیں جو افضلیت کا انکار کرتے ہیں۔ تو جس کا انکار کیا جا رہا ہے اسی پر گفتگو ہونی چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک کتاب و سنت کے مطابق افضلیت کیا چیز ہے، اور افضلیت کا عقیدہ یہ رکھنا کیوں کر ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم خطبے میں بھی سنتے آئے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ آپ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ہیں۔ آپ کی افضلیت پر قرآن مجید کی کئی آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت وہ بھی ہے جو ہم نے خطبے میں تلاوت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ جہنم سے ان قریب وہ بچا لیا جائے گا جو اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، اور وہ اتقا ہے۔ اتقا کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ بزرگ تر۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک تم میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو سب سے زیادہ اتقا ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور ان دونوں آیات کو لے کر محقق مفسرین نے یہی واضح کی، اور انہوں نے بتایا کہ ان دونوں آیات کو اگر ایک دوسرے کے ساتھ جمع کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتقا ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب ترین وہی ہوتا ہے جو اتقا ہوتا ہے۔ تو اس سے دو باتیں ظاہر ہوئیں، ایک تو آپ سے زیادہ بزرگ تر کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ نیک اور پرہیزگار متقی کوئی نہیں ہے، اور دوسری بات اللہ کی بارگاہ میں جو قرب آپ کو حاصل ہے کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ تو اسی قرب کا دوسرا نام افضلیت ہے جو ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے بھی اور دیگر محدثین اور مفسرین نے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر استدلال کیا ہے۔ اب یہ افضلیت کا عقیدہ کیا ہے یہ سمجھیں دو لفظوں میں، جسے اعلیٰ حضرت
رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ میں کئی مقامات پر بیان کیا. فرمایا کہ حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہم الصلاۃ والسلام، یہ چار جو فرشتے ہیں نا، یہ چار فرشتے فرشتوں کے سردار ہیں، اور انہیں کہتے ہیں ملائکہ مقربین، ملائکہ مرسلین. تو اعلی حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ مرسلین کو چھوڑ کر اور انبیاء اور مرسلین کو چھوڑ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کل انسانوں سے، کل فرشتوں سے اور کل جنات سے افضل و اعلیٰ ہے. یہ ہمارا عقیدہ. صرف خطبے میں تو ہم افضل البشر کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، جس سے یہ گمان اور وہم آتا ہے کہ آپ کی افضلیت شاید بشر تک ہی محدود ہے. تو ایسا نہیں ہے. جن و انس کا لفظ اعلی حضرت رحمہ اللہ نے استعمال کیا. فرمایا ملائکہ مرسلین کو چھوڑ کر، انبیاء اور مرسلین کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن و انس سے افضل و اعلیٰ ہیں. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے. ہمارا عقیدہ مطلب ایسا نہیں کہ ہم عقیدت پر عقیدہ رکھ رہے ہیں. عقیدت الگ چیز ہے اور عقیدہ الگ چیز ہے. عقیدت تو احترام کا نام ہے نا. بعض اوقات انسان احترام میں کسی کو ایسا کچھ کہہ دیتا ہے کہ اصل میں وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ عقیدت ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا احترام کرے یا نہ کرے، عقیدہ جب بیان کیا جائے تو وہ وہی بیان کرے گا جو حق اور سچ ہے. اب اس افضلیت کی بنیاد خود قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اس کی بنیادی وجہ، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال بھی بھرے ہوئے ہیں کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل و اعلیٰ کسی کو سمجھتے نہیں تھے. حتیٰ کہ اعلی حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر 80 سے زیادہ روایت موجود ہیں، جو اگر شمار کی جائے تو احادیث متواترہ تک پہنچتی ہیں. اور احادیث متواترہ کا حکم یہ ہے، جو محقق علماء نے لکھا، احادیث متواترہ قرآن مجید کی نص کی طرح معتبر ہوتی ہیں. اس کا اقرار کرنا فرض ہوتا ہے، انکار کرنا کفر ہوتا ہے. تو ہم نے بہرحال کافر تو نہیں کہا افضلیت نہ ماننے والوں کو، لیکن وہ کس راہ میں جا رہے ہیں وہ دیکھیں. مولا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہوئے ایسے بے راہ ہوئے کہ انہوں نے مولا علی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل کہہ دیا. تو یہ محبت نہیں ہے، یہ اصل میں عداوت ہے. محبت اس کا نام نہیں ہے. محبت تو یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے دیا جائے. تو جو لوگ مولا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ان سے کمتر بتا رہے ہیں، مولا علی کو ان سے افضل بتا رہے ہیں، تو خود مولا علی رضی اللہ عنہ کی 80 سے زیادہ روایات ہیں جو احادیث متواترہ تک پہنچتی ہیں، جنہیں ابن حجر نے لکھا الصواعق المحرقہ میں، اور خود اعلی حضرت رحمہ اللہ نے وہیں سے لکھا، نقل کیا فتاوی رضویہ میں. تو مولا علی تو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، اور آج مولا علی رضی اللہ عنہ کے نام نہاد ماننے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی زیادہ افضل والے ہیں، صدیق اکبر ان سے کمتر ہے. تو بات کس کی مانی جائے؟ غلاموں کی مانی جائے یا آقاؤں کی مانی جائے؟ تو اصل میں جب انسان تحقیق شدہ مسائل پر خود تحقیق کرتا ہے نا، تو پھر وہ تحقیق نہیں ہوتی، وہ تخریب ہوتی ہے. یہ وہ مسائل ہیں
جو تحقیق شدہ ہیں، ہمارے علماء نے، محقق علماء نے ان مسائل پر بات کر دی اور تحقیق کر کے یہ چیپٹر کلوز کر دیا اور حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے۔ اب اگر ان نازک مسائل پر کوئی تحقیق کرے گا تو وہ تحقیق کرنے والا نہیں ہوگا، وہ تحقیق کار نہیں ہوگا، تخریب کار ہوگا۔ تو اب یہ تخریب ہو رہی ہے، لوگوں کے اذہان تشویش میں مبتلا ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ آزادی رائے کا اعلان اتنا کر دیا گیا کہ کوئی اپنے کفر کا بھی اظہار کر رہا ہے، کوئی اپنی بدعت کا اظہار کر رہا ہے، کوئی اپنی بدعقیدگی کا اظہار کر رہا ہے، اور اسے وہ آزادی رائے کا نام دیتا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ عقیدہ افضلیت کی اہمیت کیا ہے؟ تو عقیدہ افضلیت کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، یہ محدثین کے امام ہیں، امام بخاری کے بھی امام ہیں، محدثین کے بھی امام ہیں، صوفیہ کے بھی امام ہیں۔ صوفیہ میں بھی سر فہرست آپ کا نام ہوتا ہے اور محدثین میں بھی سر فہرست آپ کا نام آتا ہے، سفیان ثوری۔ ان کا لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث، یعنی حدیث میں ان سے آگے کوئی نہیں ہے۔ تین ہیں جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، اور تیسرے ہیں عبداللہ بن مبارک۔ اور یہ تینوں محدثین کے امام بھی ہیں، صوفیہ کے بھی امام ہیں۔ تو جو کہتا ہے نا کہ بابے تو شاید کوئی نہیں، تو وہ نہ محدثین کی فہرست میں آتا ہے نہ صوفیہ کی فہرست میں آتا ہے۔ تو یہ تین محدثین کے امام ہیں۔ تو حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ایک شاگرد نے آپ سے عرض کی کہ یا سیدی، اسلام کے وہ خاص بنیادی عقائد کیا ہیں جو میں یاد کر لوں تو آخرت میں میری پکڑ نہ ہو، اور جب مجھ سے اس کا سوال کیا جائے تو اس کا جواب مجھے یاد ہو؟ تو آپ نے کئی باتیں بیان کی، تو فرمایا یا سیدی خاص خاص باتیں آپ مجھے لکھوا دیں۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اسے اللہ کی توحید کے بارے میں لکھوایا، ملائکہ کے بارے میں لکھوایا، اچھی اور بری تقدیر کے بارے میں لکھوایا، اور یہ بھی لکھوایا کہ دیکھو ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان تمام عقائد کے بعد یہ یاد رکھو کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل والا ہے انبیاء کے بعد۔ تو وہ جو شاگرد تھا وہ کہنے لگا یا سیدی یہ ساری باتیں تو آپ نے لکھوائیں اللہ کی توحید کے بارے میں، رسول اللہ کی رسالت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، تو کیا قیامت کے دن مسئلہ افضلیت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا بے شک اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شاگرد نے عرض کیا یا سیدی جب اللہ پوچھے گا کہ مسئلہ افضلیت کے بارے میں تمہیں کس نے بتایا تو میں کس کا نام لوں گا؟ تو آپ نے فرمایا جب اللہ پوچھے کہ مسئلہ افضلیت پر تمہیں کس نے بتایا ہے تو فرمایا تم سفیان ثوری کا نام لے لینا، اور یہ کہہ دینا کہ یہ مسئلہ افضلیت یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، یہ مسئلہ مجھے سفیان ثوری نے بیان کیا ہے۔ تو فرمایا یہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ فضیلتی بہت ہے، افضلیت جاننا یا اس کا عقیدہ رکھنا یہ کوئی ثانوی حیثیت ہے، کوئی افضلیت مانے تب بھی خیر ہے، کوئی افضلیت نہ مانے تب بھی خیر ہے، ایسا نہیں ہے۔ دو کشتی کا سوار ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ تو جیسے نماز روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن، ایسے ہی فضیلت صدیق اکبر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور ایسے ہی افضلیت شیخین کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو عقل مند انسان وہی ہے کہ وہاں کے سوالات کے لیے پہلے سے تیاری کر لیں۔ تو اب یہ تو ہے چند باتیں جو افضلیت سے متعلق ہیں جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا۔
اس کے علاوہ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم چوتھے خلیفہ ہیں۔ یہ خلافت کی ترتیب ہے نا، تو جیسے یہ ترتیب خلافت ہے ویسی ہی یہ ترتیب فضیلت ہے، یعنی پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں تو فضیلت میں سب سے افضل ہے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہیں تو دوسرے نمبر پہ فضیلت پہ حضرت عمر ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ہیں تو تیسرے نمبر پہ فضیلت حضرت عثمان کی ہے، چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ہیں تو چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ افضل البشر وہ ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، اس وجہ سے آپ افضل البشر نہیں ہیں کہ آپ سب سے پہلے خلیفہ رسول اللہ کے نائب ہیں اس وجہ سے آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ پہلے خلیفہ ہیں اس وجہ سے آپ افضل البشر نہیں ہیں، آپ افضل البشر ہیں اس وجہ سے آپ پہلے خلیفہ ہیں، یعنی آپ کا پہلا خلیفہ ہونا آپ کے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہونے کا سبب نہیں ہے، آپ کا افضل البشر بعد الانبیاء ہونا سبب ہے آپ کے لیے پہلا خلیفہ ہونے کا۔ تو یہ خاص باتیں ہیں جو نکات ہیں جو اہل سنت و جماعت کے عقائد میں سے ہیں، ان کو سمجھنا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اس راہ میں اب کانٹے بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ یہاں تک گفتگو ہم نے پہلے بھی کئی بار کی ہے، اب یہاں سے ایک بات اور بھی ہے جو بہت اہم ہے کہ آپ سن چکے کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ جن و انس میں ملائکہ مرسلین کو چھوڑ کر اور انبیاء معصومین کو چھوڑ کر سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو اب آپ کی افضلیت کی وجہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ بیٹھ کر جو ہے نا وہ 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنا کر خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کی افضلیت پر اجماع امت ہے، اجماع امت۔ محدثین کے امام شیخ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اجمع الصحابۃ واتباعہم علی افضلیت ابی بکر، صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ تو یہ اجماع ہے، اور اجماع جانتے ہیں مثال کے طور پر دین اسلام یہ اس عمارت کی طرح ہے، اور اسلام یہ جو عمارت ہے نا یہ 4 کونوں پر مشتمل ہے نا، 4 کونے 4 پیلر ہے نا، تو اسلام کے بھی 4 پیلر ہیں، قرآن، سنت، اجماع امت، قیاس۔ قرآن اسلام کے جتنے احکام نکلتے ہیں یا تو کتاب اللہ سے نکلیں گے یا سنت رسول اللہ سے نکلیں گے یا اجماع امت سے نکلیں گے یا قیاس سے نکلیں گے۔ تو قیاس بھی دین اسلام کا ایک رکن ہے، جیسے کتاب اللہ کا انکار کیا جانا گمراہی ہے، ایسے ہی قیاس کا انکار کیا جانا اور ایسے ہی اجماع امت کا انکار کیا جانا گمراہی ہے۔ تو ایک طرف اجماع امت ہے افضلیت شیخین پر، اور ایک طرف ایک شخص اگر یہ کہے کہ نہیں حضرت ابو بکر صدیق افضل نہیں بلکہ مولا علی افضل ہیں، تو اجماع امت کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اتنی قد آور شخصیات کہ حافظ ابن حجر جن کا نام ہی دلیل کے لیے کافی ہوتا ہے، شارح بخاری ہیں، اور یہاں تک کہہ دیجئے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مینڈک اچھل رہے ہوتے ہیں نا، حافظ ابن حجر اگر تھوک دیں تو اس جیسے سینکڑوں پیدا ہو جائے۔ وہ یہ ایسے محدثین کے امام ہیں، پیشوا ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ افضلیت شیخین پر اجماع امت ہے۔ تو جب افضلیت شیخین پر اجماع امت ہے تو پھر اس باب میں اس راہ میں کسی کے لیے بولنے کی راہ نہیں ہے، کوئی نہیں بول سکتا۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کی افضلیت
کی وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ گمراہ کرتے ہوئے کہتے کہ افضلیت کی وجہ جو ہے نا یہ نسب ہوتی ہے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ رسول اللہ کے قریب النسب ہیں، رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، لہذا جو سب سے زیادہ نسب میں قریب ہے وہی افضل ہوگا. بعضوں نے کہا کہ نہیں، افضلیت کی وجہ علم ہے. تو کہا مولا علی رضی اللہ عنہ شہر علم کا دروازہ ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا اور ہمارے ایمان ہے اس پر. تو فرمائے مولا علی رضی اللہ عنہ چونکہ علم میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اس وجہ سے وہ سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں. تو بعضوں نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل و اعلیٰ کہا نسب کی وجہ سے، بعضوں نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل و اعلیٰ کہا علم کی وجہ سے. اگرچہ اس کا بھی مقابلہ کیا جائے تو وہ غلطی پہ ہی آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی اس کو صرف نظر کیجئے. اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا افضل البشر بعد الانبیاء ہونا نہ علم کی وجہ سے ہے نہ نسب کی وجہ سے ہے، ان دونوں کی وجہ سے نہیں ہے. آپ کا افضل البشر ہونا آپ کے کثرت ثواب کی وجہ سے ہے، کثرت ثواب کی وجہ سے. یعنی آپ کی ایک نیکی اتنی ہے کہ اس ایک نیکی کا مقابلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اور اس کو ایسا نہیں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ہم نے سرسری سی بات کہہ دی. عقیدے کی سینکڑوں کتابیں ہیں، ان سینکڑوں کتابوں میں جو درس نظامیہ میں عقیدے کی کتاب پڑھائی جاتی ہے نا، وہ شرح عقائد نصفیہ، شرح عقائد نصفی بھی اسے کہتے ہیں. تو جو عقیدے کی کتاب اہل سنت کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے تو اس سے زیادہ مستند تو کوئی دوسری کتاب نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ اساتذہ وہی پڑھا رہے ہیں، طلباء وہی پڑھ رہے ہیں اور وہی آگے جا کر وہ ڈیلیور کریں گے. اور اس شرح کی شرح ہے شرح نبراس، جو سب سے زیادہ مستند ہے. اس میں صاحب نبراس فرماتے ہیں کہ جہاں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ ذکر المحققون ان فضیلت المبحوث عنہا فی ذکرہ ہی کثرت الثواب ای عزم الجزاء علی اعمال الخیر لا شرف النسب. فرمایا جس افضلیت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس افضلیت کی وجہ نسب نہیں ہے بلکہ آپ کا کثرت ثواب والا ہونا ہے. ای عزم الجزاء علی اعمال الخیر، یعنی اللہ نے آپ کے اعمال خیر پر آپ کو اتنی جزا دی ہے کہ کسی دوسرے کو اتنی جزا نہیں دی. اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں. تو جب نسب کی وجہ سے ہم نے آپ کو افضل البشر مانا ہی نہیں ہے، جب علم کی وجہ سے ہم نے آپ کو افضل البشر جانا ہی نہیں ہے، تو پھر مقابلہ کر کے فائدہ کیا ہے کہ کہیں کہ ان کا نسب زیادہ ہے، وہ نسب میں زیادہ قریب ہیں تو وہ ان سے افضل ہو گئے، وہ علم میں زیادہ قریب ہے تو وہ ان سے افضل ہو گئے. جبکہ محقق علماء جو اہل کلام اہل زبان علماء ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے نزدیک ہمارا عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں افضل البشر بعد الانبیاء ہونا ہے، اور اس کی وجہ نہ علم ہے نہ نسب ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ثواب زیادہ ہے. اب آپ کا ثواب کتنا زیادہ ہے تو حکیم الامت مفتی احمد یا خان نعیمی رحمہ اللہ سے سنیے. تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر ایک کا نامہ اعمال تولا جائے گا. فرمایا 3 افراد کا نامہ اعمال تولا نہیں جائے گا. 3 افراد ایسے ہیں جن کا نامہ اعمال تولا نہیں جائے گا. فرمایا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا آپ کا نامہ اعمال تولا نہیں جائے گا. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ایک سجدے کا اتنا وزن ہے کہ ترازو اٹھا نہیں سکتا.
اس لیے آپ کا نامہ اعمال تولا نہیں جائے گا۔ فرمایا دوسرا جس کا نامہ اعمال تولا نہیں جائے گا یہ وہ شخص ہے جس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، نیکی نہیں ہے، جیسے ابو جہل، اس کا بھی نامہ اعمال تولا نہیں جائے گا، فیصلہ کر دیا جائے گا، اس لیے کہ دوسرے پلے میں رکھنے کے لیے کچھ ہے نہیں، وہاں سامان باٹ سے نہیں تولے جائیں گے، وہاں نیکیوں اور بدیوں کا تول ہوگا نا، تو دوسرے پلے میں رکھنے کے لیے کچھ ہو تو کچھ رکھے۔ تو فرمایا جس کے نامہ اعمال میں نیکی ہے ہی نہیں اس کا بھی اعمال نامہ تولا نہیں جائے گا، جیسے ابو جہل۔ اور فرمایا اور جس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تو دوسرے پلے میں رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کا بھی نامہ اعمال تولا نہیں جائے گا۔ اور یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نامہ اعمال کس کو دیا جائے گا؟ تو فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیا جائے گا۔ تو پھر پوچھا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہاں گئے؟ تو فرمایا ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا، اور ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرشتوں کی جھرمٹ میں دور، بہت دور نکل چکے ہوں گے، ان کا نامہ اعمال تولا نہیں جائے گا۔ تو کثرت ثواب کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ آخر میں وہ حدیث بھی سن لیجئے حصول برکت کے لیے نا، بہت مشہور معروف حدیث ہے نا، حضرت جناب سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں اور آسمان میں ستارے نظر آ رہے ہیں، تو حضرت جناب صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا رسول اللہ ان ستاروں کی تعداد کے مطابق بھی کسی کی نیکی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ عرض کیا رسول اللہ کس کی نیکی ہے؟ فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ تو عرض کیا رسول اللہ میرے بابا کی نیکی کہاں گئی؟ تو فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غار والی ایک رات کی نیکی عمر کی زندگی بھر کی نیکی سے افضل ہے۔ تو یہ ہے حضرت عمر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کثرت ثواب ہونا۔ اسی وجہ سے آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے مجھ پر جس کا جو حق تھا وہ میں نے ادا کر دیا ہے، سوائے ابو بکر کے کہ ابو بکر کا حق میرا رب ادا فرمائے گا۔ تو یہ عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ، اس عقیدے کو اپنے دامن سے وابستہ رکھیے، یہ اسی عقیدے کا نام عقیدہ اہل سنت ہے۔ آخر میں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ روایت کرتے فرماتے ہیں کہ ان کے کسی شاگرد نے روایت کی کہ کسی کو خواب میں دیکھا جو ان کا معلوم شخص تھا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے، تو اس سے پوچھا کہ تم تو سالم الاعضاء تھے، تمہاری تو دونوں آنکھیں تھیں، تمہاری ایک آنکھ کیسے ضائع ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ جب میں یہاں آیا تو میری ایک آنکھ نکال لی گئی اور یہ کہا گیا تم دنیا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں کمی کرتے تھے، آج تمہاری ذات میں کمی کر دی گئی۔ تو ان چیزوں سے بچیں، جس کا جو حق ہے، جو عقیدہ ہے، سلفاً خلفاً جو عقیدہ ہم تک پہنچا ہے اسی عقیدے پر برقرار رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔